Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, the most merciful and most mighty. In previous lecture, in the last lecture, we have discussed about the guided media. We have discussed about the twisted pair cable, the optical fiber, and the last one is the coaxial cable. So, in today's lecture, I would like to discuss about another new topic that is called data communication. So, what is data communication? So, before starting to define data communication, I would like to define data. What is data? So, data means the collection of facts and figure about something. किसी चीज़ के बारे में जो इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं और जो फिगर हम कलेक्ट करते हैं, उस फिगर और इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? डेटा. ठीक है. फॉर एग्जांपल स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में जब हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट फ़ोन नंबर. So these are data. Now what is data communication? इसकी जो definition है, the exchange of information between two or more than two devices through some form of transmission medium such as wire or wireless is called data communication. Now what is information? The processed data is called information. जब डेटा को प्रोसेस किया जाए, इस पर कोई ऑपरेशन किया जाए, तो इसे क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन. डेटा फिर इंफॉर्मेशन बन जाता है. फॉर एग्जांपल एक क्लास के स्टूडेंट्स को अगर एक ख़ास ऑर्डर के साथ अरेंज किया जाए, तो ये डेटा नहीं है, फिर ये इंफॉर्मेशन बन जाती है. इस तरह आप जब हम कंप्यूटर को कुछ डेटा इनपुट करते हैं, तो प्रोसेसिंग के बाद ये डेटा जो है ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है. डेटा और इंफॉर्मेशन में फ़र्क ये है कि डेटा जो है ये रॉ फॉर्म में होता है और इंफॉर्मेशन ये फेयर फॉर्म में होती है. इसके अलावा डेटा पर हम डिसीजन नहीं ले सकते, जबकि इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हम डिसीजन ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स की मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दी जाए, तो हम कह सकते हैं कि फलाना ग्रेड ए वाला है, फलाना ग्रेड 1 वाला है और फलाना ग्रेड बी और सी और डी है. ठीक है. सो these are called information. Now what is data communication? Data communication means the exchange of information, that is data, between two or more than two devices through some media, whether it is physical or wireless, is called data communication. दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के दरमियान अगर इंफॉर्मेशन का तबादला हो, तो किसी मीडिया के ज़रिए वेदर इट इज़ फिज़िकल और वायरलेस, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है. फॉर एग्जांपल जब दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हों, तो ये डेटा कम्युनिकेशन है. एक बात कर रहा होता है, दूसरा इसको सुन रहा होता है. इसको कोई मीडिया भी इस्तेमाल करेगा, वायर इस्तेमाल करेगा और वायरलेस को इस्तेमाल कर लेगा, तो ये क्या है? कम्युनिकेशन. इसके कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है? फॉर कम्युनिकेशन टू अकर द कम्युनिकेशन डिवाइसेस मस्ट बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम. कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ये कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए. ठीक है. मेड ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. और ये किस पर बना हुआ होता है? किससे बना होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर मुश्तमिल होता है. यानी कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होता है कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा हो और जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल सब शामिल होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजना चाहता हो, तो इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि ये टू डिवाइसेस होने चाहिए. ठीक है. हार्डवेयर होना चाहिए, इसके साथ इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. ठीक है. सॉफ्टवेयर होना चाहिए. इसके साथ साथ डेटा ट्रांसमिशन के लिए मीडिया की ज़रूरत होती है, एक तार की ज़रूरत होगी
یا وائرلیس میڈیا کی ضرورت ہوگی. اس کے ساتھ جو ڈیٹا بیچتا ہو دیٹ از میسج وہ ہونا چاہیے. اور ایک خاص اصول کے تحت یہ ٹو ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں. تو اس رولز کو، اس پرنسپلز کو پروٹوکول کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ ڈیٹا کمیونیکیشن کی جو ایگزامپل ہے، کنورسیشن بٹوین ٹو پرسن اور دا ایگزامپل آف ڈیٹا کمیونیکیشن. دو بندوں کے درمیان اگر کوئی گفت و شنید ہو، ایک دوسرے کے ساتھ دو بندے باتیں کر رہے ہوتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ ڈیٹا کمیونیکیشن ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے. الیکٹرانک کمیونیکیشن کیا ہے؟ الیکٹرانک کمیونیکیشن لائک ای میل اینڈ انسٹنٹ میسیجز اینڈ فون کالز آر دا ایگزامپل آف دا ڈیٹا کمیونیکیشن. اس طرح کا الیکٹرانک میل، جب ہم کمپیوٹر کے تھرو کسی کو میل کرتے ہیں جسے الیکٹرانک میل کہا جاتا ہے، یا ہم موبائل کال کرتے ہیں، ایک دوسرے بندے کے ساتھ موبائل پر باتیں کرتے ہیں، ٹیلی فون پر باتیں کرتے ہیں، یا ہم اس کو ٹیکسٹ دیتے ہیں اور ہمارے ٹیکسٹ کو سمجھ جاتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈیٹا کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے. تو سمپل ورڈز میں ڈیٹا کمیونیکیشن کیا ہے؟ شیئرنگ آف انفارمیشن بٹوین ٹو اور مور دین ٹو سسٹم through the use of physical media or wireless media. ٹھیک ہے. Now what are the components of the data communication? اس میں انشاءاللہ ابھی ایکسپلین ہو جائے گا. There are 5 components of the data communication. ڈیٹا کمیونیکیشن کے لیے 5 کمپوننٹس کی ضرورت ہوتی ہے. پہلا کمپوننٹس کیا ہے؟ سینڈر ہے. سینڈر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا کمپوننٹ ریسیور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہونا چاہیے؟ فزیکل میڈیا ہونا چاہیے. اور 4 میسج ہونا چاہیے، انفارمیشن. اور 5 جو ہوتا ہے وہ پروٹوکولس ہیں. ٹھیک ہے. There are 5 components. First one, sender, a device that send the information. A device which send the information. وہ ڈیوائس جو انفارمیشن بیچتا ہو اسے سینڈر کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل، میں اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں، میں باتیں کر رہا ہوں، وہ سنتے ہیں، تو میں سینڈر ہوں. یا میں ایک ڈیوائس استعمال کرتا ہوں، میں ڈیٹا دوسرے کو بیچتا ہوں، تو میں ایک کیا ہوں؟ سینڈر ہوں. سینڈر ہونا چاہیے. ڈیٹا ٹرانسمیشن کے لیے جس ڈیوائس کی ضرورت ہوتی ہے اسے سینڈر کہا جاتا ہے. ریسیور، دا ڈیوائس دیٹ ریسیو دا گیون انفارمیشن. وہ آلہ جو اس انفارمیشن کو جو سینڈر نے بھیجی ہوئی ہے اس کو ریسیو کرے، اسے ریسیور کہا جاتا ہے. ریسیور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. 2 تو ہو گئے. تیسرا، میسج. دا میسج از دی انفارمیشن اور ڈیٹا دیٹ از ٹو بی کمیونیکیٹڈ. میسج کیا ہے؟ ڈیٹا ہے یا انفارمیشن ہے جو سینڈر ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم کو بھیجتا ہے. ٹھیک ہے. 4th ون کیا ہے؟ ٹرانسمیشن میڈیا ہے. ٹرانسمیشن میڈیا کیا ہے؟ دی پاتھ تھرو وچ ڈیٹا از ٹرانسفرڈ تھرو فزیکل میڈیا اور وائرلیس میڈیا. وہ ڈیٹا، وہ پاتھ جس کے ذریعے ڈیٹا ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم تک منتقل ہوتی ہے. وہ پاتھ کیا ہے؟ فزیکل میڈیا ہے اور وائرلیس میڈیا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کی ٹائپس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی ہے. اینڈ پیپ ون از پروٹوکولز، the set of rules that govern data communication. وہ رولز کا ایک سیٹ جو ڈیٹا کمیونیکیشن پر حکمرانی کرتا ہو. اگر 2 ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان رولز اور ریگولیشن کو فالو کرے. اگر وہ رولز اور ریگولیشن کو فالو نہیں کرتا تو پھر وہ ڈیٹا کمیونیکیشن نہیں کر سکتے. سو فار دا کنیکٹیوٹی آف 2 ڈیوائسز ٹو شیئر انفارمیشن، دی ڈیوائسز مسٹ فالو دا رولز، دیٹ از پروٹوکول رولز. Without protocol, a receiver may not be able to understand the given information. ٹھیک ہے. اب اس کی جو کمپوننٹس ہے ہم اس کو اس طرح ڈائیگرامیٹیکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے. کمپوننٹس کے بارے میں
یہ ہمارے سے لیٹ سپوز ایک سینڈر ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک سینڈر ہونا چاہیے، یہ سینڈر ہو گیا. ڈیٹا کمیونیکیشن کے لیے فیب کمپوننٹ کی ضرورت، ایک سینڈر ہو گیا. ایک دوسرا کمپیوٹر ہونا چاہیے جو اس انفارمیشن کو ریسیو کر سکے، یہ ریسیور ہو گیا. ٹھیک ہے. اب انفارمیشن کو سینڈ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میڈیا کی ضرورت ہے، ٹرانسمیشن میڈیا. سو اٹ میں بی فزیکل اور وائرلیس. لیٹس سپوز ان کے درمیان ایک کیبل ہے، ٹھیک ہے، ایک تار ہے. یہ کیا ہوا؟ میڈیا ہو گیا. پہلا کمپوننٹ کیا تھا؟ سینڈر. یہ سینڈر ہو گیا فرسٹ، یہ سیکنڈ ہو گیا، یہ تھرڈ میڈیا ہو گیا. میڈیا کیا ہے؟ ایک پاتھ ہے جس کے ذریعے دو ڈیوائسز کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چوتھا کمپوننٹ کیا ہے؟ اب یہ اس میڈیا کے ذریعے یہ سینڈر اس ریسیور کو کچھ ڈیٹا ٹرانسمٹ کرے گا، اس کو میسج کہتے ہیں. یہاں لیٹ سپوز یہاں پر ایک یہ والا ایک میسج ہے، ٹھیک ہے. سو فورتھ کمپوننٹ کیا ہے؟ میسج. میسج کیا ہے؟ انفارمیشن ہے، ڈیٹا ہے جو سینڈر سے ریسیور کی طرف منتقل ہوتا ہے. اور ففتھ جو کمپوننٹس ہے، ہر ایک ڈیوائس اس پر سیٹ اپ رولز ہوتے ہیں، اس پر بھی ہوتے ہیں اور اس پر، جسے پروٹوکولز کہتے ہیں. یہاں پر بھی پروٹوکولز ہے. پروٹوکولز کے بغیر یہ ٹو ڈیوائسز آپس میں کمیونیکیشن نہیں کر سکتے. یہ پری پلانڈ رولز، اس کی مثال ایک لینگویج کی طرح ہے. ٹھیک ہے. جب دو یوزر آپس میں باتیں کر رہا ہوتے ہو اور ایک کی لینگویج دوسری سے بدل ہو، مطلب فار ایگزامپل میں پشتو بول رہا ہوں، ایک دوسرا اسپیکر ہے وہ انگلش بول رہا ہے، اسے پشتو نہیں آتی اور مجھے انگلش نہیں آتا، تو اس کے درمیان کمیونیکیشن پھر ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس طرح یہ رول کون پلے کرتا ہے؟ پروٹوکولز. دونوں سسٹم پر پروٹوکولز ہوتے ہیں اور ان دونوں سسٹم کو اس پروٹوکولز کو فالو کرنا پڑتا ہے، تب ہی دونوں ڈیوائس کے درمیان کمیونیکیشن ممکن ہے. ادروائز دیر ول بی نو کمیونیکیشن. So this is the end of this lecture, and I hope you will enjoy this topic and will be understand